ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ گوہر بٹ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ایسا کیا ہوا کہ آج جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں وہ ہاتھ ملانے کے لیے بےتاب تھے ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ، جو خالدہ ضیاء صاحبہ کی جو جنازے اور تدفین کے وقت وہاں موجود تھے، پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے. بٹ سر یہ ڈنڈے بھی کھائے، وہ کہتے ہیں گنڈے بھی کھاتے تھے، ڈنڈے بھی کھاتے، کیا ضرورت پڑی تھی؟ ایسی کیا پرابلم آئی؟ اب اگر وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، بڑی باتیں کر رہے تھے، بڑھ کر وہ بڑا انہوں نے شوق تھا یہاں حملے کرنے کا، تو اب پھر تھوڑا چلنے دے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ نوشاد صاحب. دیکھیں، آپ کو شاید یاد ہو یہ واجپئی اور پرویز مشرف کے درمیان بھی ایک ہینڈ شیک ہوا تھا. جی اور یہ ہینڈ شیک جو ہے اس وقت پاکستان کے جو اس وقت حکمران تھے پرویز مشرف، انہوں نے کیا تھا ہینڈ شیک. ایک اسی طرح ایک کانفرنس تھی، یعنی نہ انڈیا کی جگہ تھی نہ پاکستان کی جگہ تھی، ایک تیسری جگہ تھی سری لنکا تھا، وہاں پر یہ ایک ہینڈ شیک کیا گیا تھا. اور وہاں پر پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ واجپئی کی طرف گئے تھے اور وہاں پہ ہینڈ شیک ہوا تھا. یہ ہینڈ شیک جو ہے نا سر، یہ کوئی یعنی دو چچیرے بھائیوں کے درمیان نہیں ہوا، نہ تب ہوا تھا نہ اب ہوا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خون جوش مار گیا. ایکچولی یہ آلریڈی ٹریک ٹو ڈپلومیسی چل رہی تھی، تب بھی چل رہی تھی اور اب بھی چل رہی ہے. مسقط کے اندر اس حوالے سے ایک میٹنگ پہلے ہو چکی ہے جس میں پاکستان کے کچھ پولیٹیشنز اور دیگر لوگ جو ہیں انہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی ہے. اسی طرح انڈیا کی جانب سے بھی ان کے کچھ پولیٹیشنز ہیں، کچھ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے جو بڑے، لیکن یہ فیس ٹو فیس نہیں ہوئی میٹنگ، یہ ادروائز ہو رہی ہے. نہیں، یہ مسقط میں باقاعدہ ایک اس حوالے سے میٹنگ ہو چکی ہے. میں آپ کو پوری جو ہے نا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ اب یہاں پر ایک معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا. سوال یہ ہے کہ آخر انڈیا کو، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کیا ہوا اب اچانک سے، سر انڈیا کو ہوا یہ ہاتھ نہیں ملانے دیتے، کرکٹرز ان کے بیچارے نہیں ملا سکتے. میں بتاتا ہوں، دیکھیں وہ جو کرکٹرز والا معاملہ ہے نا، وہ زیادہ تر وہ معاملہ ہے جو سیاست سے ریلیٹڈ ہے. کرکٹ ایک پولیٹیکل کھیل ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. یہ جو کھیل ہے یہ صرف کھیل نہیں ہے، یہ میدان میں نہیں صرف لڑا جا رہا ہوتا، یہ گھر میں جس ڈرائنگ میں بیٹھ کے آپ نے بٹ صاحب بڑا بیان دیا ہے کہ یہ پولیٹیکل کھیل ہے. ہاں، یہ اس ٹی وی کے آگے بھی جو پاکستان کے انڈیا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے بھی وہ کھیل رہے ہوتے ہیں پورا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ایک پولیٹیکل کھیل ہے پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے. لیکن میں گزارش یہ کروں کہ یہ جو وہاں پر ہاتھ ملانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، انڈیا ایکچولی کچھ عرصے سے یہ اس بات کو تسلیم کر گیا کہ دیکھیے مئی 2025 کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا، اس کا جس طرح سے ان کو جواب آیا، وہ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ان کا نہیں خیال تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے. اسی طرح اور بہت سارے دنیا کے ملک تھے، ایون امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان اس طرح سے آگے جواب دے گا. البتہ یہاں پر ان کے جو نمائندے تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ پاکستان جو ہے نا بہت برے طریقے سے ریٹیلیٹ کرے گا اور اس کا انڈیا کو شدید نقصان ہوگا. اسی لیے کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ پاکستان ان کو جواب نہ دے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے جواب دینا تھا. اس کے بعد انڈیا کی جو اگر آپ دیکھیں اکانومی کا سائز، آپ کو یاد ہوگا پرناب مکھرجی اور اس طرح کے جو ان کے میجر گورو آریہ، اس طرح کے جتنے بھی کریکٹر ہیں، وہ کہتے تھے ہماری اکانومی دیکھو کتنی ہے، تہاڈی کی اکانومی ہے، تو ہی تے لوگوں تو مانگتے پھر تو تم نے ہمارے ساتھ کیا لڑنا ہے. یہ ان کا ایک تکبر تھا. اب ہوا یہ کہ جب دنیا نے دیکھا کہ بھئی پاکستان تے باقاعدہ گدڑ کو ٹلاتی بڑھ کے کو، لہٰذا اس کے بعد ہوا یہ کہ دنیا کا رجحان پاکستان کی طرف ہو گیا اور انڈیا سے لوگوں نے اپنے رابطے ختم کر لی. سعودیہ وہاں پر انویسٹمنٹ کرنے جا رہا تھا، سعودیہ نے اپنی انویسٹمنٹ روک لی. یو ای وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے روک لی. وہاں پر امریکہ نے اپنے جو اقدامات لیے وہ آپ کے سامنے. بالکل ٹھیک بات. اب جتنی بڑی اکانومی تھی اتنا ہی بڑا ان کا لاس ہوا. اس حساب سے اتنی بڑی ان کی آبادی تھی اتنا ہی بڑا ان کی بے روزگاری کا وہاں پہ سائز بڑھ گیا. تو انڈیا کے اندر ایک بہت پریشر آیا اکانومی کے اوپر آیا ہے، اور وہاں پر ایک جو سوسائٹی کے اندر چینج ہے وہ بہت خوفناک آیا. بے روزگاری سر بہت سارے مسائل کی وجہ ہوتی ہے، اور وہ اتنے سوسائٹی کے اندر ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے جدا لگ سمجھ آندی بندے نوں. تو وہ اس چیزوں نے انڈیا کی جو وہاں پہ سیریس ایک کلاس موجود ہے اس کو اس سوچنے پہ مجبور کیا کہ نہیں،
پاکستان کے ساتھ ہمیں معاملات کو ٹھیک ہے تھوڑی بہت ہی ٹھک ٹھک لگی رہے جیڑی کہ کیا کہتے ہیں ایک کولڈ وار کی سی سچویشن ہلکی ہلکی رہے بے شک، لیکن ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، ہمیں چیزوں کو نارملائز کرنے کی طرف آنا چاہیے، تو وہ اس طرف آگے یعنی آپ بڑھائے۔ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں وہ جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا پاکستان، وہ بھارت کو سمجھ آ گئی ہے۔ فلکناز صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2025 پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو تھا وہ سب کے سامنے ہے، جو بھی معاملات آپ کے چلتے رہے، 2026 کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ تو مذاکرات کے معاملے میں بھی کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہی تحریک تحفظ آئین پاکستان والے جو ہیں وہ مذاکرات کا کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں مذاکرات کا، ان کا تو شاید کوئی ارادہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ جو اسد قیصر صاحب ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، حسین اخونزادہ صاحب اس کا حصہ ہیں، کچھ پی ٹی آئی کی اپنی تقسیم بھی ہے۔ تو 2026 کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا یا کوئی تبدیلی آپ توقع کر رہی ہیں آنے والے سال میں؟ اچھا راجہ صاحب، یہی سوال ذرا تھوڑا سا مختلف کر کے آپ کے پرسپیکٹیو کے اندر، کیا حکومت اسی طرح جو پولیٹیکل معاملات ہے اس کو چلاتی رہے گی، یہی کوششیں جاری رہیں گی کہ کسی طرح یہ تیسری قوت جو پیدا کی گئی تھی اسے اب بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگرچہ کہ سیاسی جماعتیں اس طرح ختم نہیں ہوتی، یہی جو طرز سیاست ہے یہ آگے 2026 میں بھی آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں، یا واقعتاً یہ جو جن مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے یہ کسی طرف لگتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، اس کے دو آپ کے سوال اس کے پہلو ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں کبھی سختی سے یا جبر سے ختم نہیں ہوتی۔ سیاسی جماعتیں کیسے ختم ہوتی ہیں؟ بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو اس کے بعد اس میں دو جو ہے وہ مکتب فکر تھے۔ ایک محترمہ بے نظیر بھٹو کا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور انہوں نے اپنی باری کا انتظار کیا، وقت کا انتظار کیا، اب فوج کو متون نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کے ورکرز نے اپنے آپ کو آگ لگائی، انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کسی کو جا کے آگ نہیں لگائی، انہوں نے اپنے گریبان پھاڑے، کسی دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ اور دوسرا مکتب فکر جو ہے وہ مرتضیٰ بھٹو صاحب کا تھا، جنہوں نے ذوالفقار بنائی، اور ان کو کچھ لوگوں نے، بیرونی عناصر نے بھی ان کو جو ہے وہ کیا، سارے حالات سے آگاہ ہیں، جہازوں کے اغوا سے لے کر اور ذوالفقار کی فارمیشن تک۔ تو کیا ہوا کہ وہ والا گروپ ختم ہو گیا۔ پھر آپ بانی ایم کیو ایم کی اگر مثال لیں کہ جنہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا، بیرون ملک بیٹھ کے تو لوگوں کو ابھارنے کا راستہ اختیار کیا، اور جب وہ پاکستان کی جو ریڈ لائن تھی اس کو کراس کیا تو وہ خود بخود یعنی اپنے اندر سے ختم ہوگی۔ آج متحدہ موجود ہے لیکن متحدہ لندن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے تو ختم ہوتی ہیں، اور یہ بھی جو ابھی طریقہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ وہ دوسرے والا ہے۔ ایک تو یہ میرا جو تھا، دوسرا آپ کا سوال تھا ریگارڈنگ 2026 میں یہ جی حکومت کا یہی طرز سیاست جاری رہے گا؟ کو مذاکرات کسی طرف لگتے نظر آ رہے ہیں؟ اچھا، اب حکومت کے لیے مجبوری کیا ہے؟ حکومت کا المیہ کیا ہے؟ حکومتوں کا یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ حکومتیں جو ہیں ان کے پاس جو ہے وہ انکمبنسی کا وزن بھی ہوتا ہے، اور وہ ساتھ مختلف چیزوں پہ ہر طرف توقع ان پہ ہوتی ہے۔ اب حکومت کرے کیا؟ یعنی جائے تو جائے کیا؟ نہ جائے ماندن و پائے رفتن والی بات ہے کہ حکومت نے بارہا مذاکرات کی پیشکش کی، ہائیسٹ لیول سے کی، کسی جلسہ عام میں نہیں کی، کسی پریس ٹاک میں یا ٹی وی چینل پہ نہیں کی۔ کہاں پہ کی؟ پرائم منسٹر نے کیبنٹ میٹنگ میں کی، جہاں ہر منٹ ریکارڈ ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کی، لیڈر آف اپوزیشن کی نشست پہ جا کر اس کا اظہار کیا، اسپیکر نے اپنا جو فورم تھا اسمبلی کا وہ پیش کیا، اپنا دفتر پیش کیا کہ جی میں اس کو کنڈکٹ کراتا ہوں، یا میں چلو اس کو ریگولیٹ کراتا ہوں اگر کسی کا ایگو کا مسئلہ ہے۔ لیکن اب پرابلم کیا ہے کہ پرابلم تحریک انصاف کے درمیانے ٹیر سے نہیں ہے، وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں میں ایک غالب جو اکثریت ہے جنہوں نے سیاست کرنی ہے، جن کو ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ ان کی عمر اب زیادہ ہو گئی ہے اور اگر یہ چند سال ضائع ہو گئے تو وہ تو پھر سیاست سے پرماننٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ وہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے جو کہ پالیٹکس کرنی ہے تو وہ بات چیت پہ زور دے رہے ہیں،
لیکن اب ایک طرف وہ مجاور کی اگر میں لیکن راج صاحب کوئی عملی اقدامات آپ کی طرف سے ٹھیک ہے پیشکش کی ہے، چونکہ تحریک تحفظ آئین نے بھی اپنے نکات سامنے رکھ دیے، اب آپ کی طرف سے کوئی عملی قدم ابھی تک اٹھایا نہیں گیا، معاملات صرف پیشکش کی حد تک ہی محدود ہے، بلکہ وفاقی وزراء بھی جو ہیں صاحبان وہ بھی تحفظات کا اظہار بھی کرتے ہیں، وہ بات بھی وہی کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، وہ مختلف طرح کی چیزوں کے اوپر آرگیومنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن مذاکرات تو انہی حالات میں آگے بڑھتے ہیں نا، چارٹر ڈیموکریسی بھی انہی تمام معاملات کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہوا تھا، تو مذاکرات شروع کیے جائیں گے کسی طریقے سے، کوئی عملی قدم اٹھایا جائے گا تو بات آگے بڑھے گی نا۔ جی بالکل، اس کے دو کمپوننٹس کر لیتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ آرگومنٹ پہ بلاتے ہیں، دوسری طرف سے آرگومنٹ آتا ہے، تو کاؤنٹر آرگومنٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ مذاکرات کو نیگیٹ کر رہے ہیں۔ وہ تو کسی سوال کے جواب میں جب ایک طرف سے کوئی بوچھاڑ آتی ہے تو اس کا جواب دینا پڑتا ہے، اور وفاقی وزراء کی پوزیشن بھی وہی ہے، وہ تو ظاہر ہے کسی مخصوص کنٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں۔ اس کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے گزارش کی جیسے کہ ایک پارلیمانی فورم موجود ہے جہاں کسی کا یعنی قومی اسمبلی میں جاتے ہوئے جو بدترین دور میں بھی اپوزیشن ہوتی ہے، وہ بڑے اسپیکر کے دفتر میں بھی جاتے ہیں، وہاں چائے بھی پیتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، تو اسپیکر آفس ایک بہت اچھی چیز ہے، اور اسپیکر صاحب نے آفر بھی کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی بنگلہ دیش گئے ہیں، وہ واپس آتے ہیں تو وہی فورم جو ہے وہ زیادہ مفید رہے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ وفاقی وزراء کا بھی جو ہے وہ ایک چین آف کمیونیکیشن اسٹیبلش ہوئی ہے اپنا تحریک تحفظ آئین سے، کیونکہ ابھی تک تو مذاکرات پہ انہوں نے نہیں کہا ہے۔ باقی دوسری طرف سے تو بیان یہ آ رہے ہیں کہ جی جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ ہمارا بدترین، وہ ہمارا دشمن ہوگا، وہ ہمارا دوست نہیں ہے، اور اس جواب کو کسی نے ڈس اون نہیں کیا۔ تو اس طرف سے تو ہمیں امید بھی نہیں ہے، اور اگر ان کا کنڈکٹ دیکھیں اور تاریخ دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ مذاکرات جو ہے وہ، میں کوئی جینیٹک یا ڈی این اے ٹائپ لفظ تو نہیں استعمال کروں گا، لیکن ڈکشنری میں کم از کم ان کے یہ والی جو ہے ڈائیلاگ وہ نہیں ہے، تو وہاں سے ہمیں امید بھی نہیں ہے، اور چونکہ ویٹو وہ ہائیسٹ لیول پہ ہوتا ہے، اس لیے پھر تحریک انصاف میں کوئی اور لیڈر جرت نہیں کر سکتا کہ وہ اس بات کو برملا کے ہے، صرف وہی کہہ رہے ہیں جن کو آلریڈی دروازہ ٹھیک ہے پوائنٹ آ گیا راج صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود رہے ہیں اب راجہ قمر الاسلام صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بٹ صاحب بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ ذرا حکومت کی سائٹ سے جو عملی اقدامات والا معاملہ ہے یہ مذاکرات کی حد تک، اس پہ بات کریں گے، کیا نئے آنے جو سال کا جو سورج ہے کیا اس کے اندر یہ بہتری ہمیں نظر آئے گی سیاسی محاذ کے اوپر؟ فی الحال لیتے ہیں ایک بریک۔